رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عینان لا تمسہم النار، دو آنکھوں کو آگ نہیں لگے گی، عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے بہہ پڑے، وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے رات گزار دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 ایسے خوش نصیب ہیں جن کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اور ان 7 میں سے آخری انسان کون بتایا؟ ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایسا انسان جو اکیلا بیٹھا ہے، اللہ کی یاد میں بیٹھا ہے اور اس کی آنکھوں سے رم جم جاری ہو جاتی ہے، اس کو اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے کہ میرا دل بڑا ہی پتھر ہے، مجھے کبھی آنسو نہیں آئے، آپ نے فرمایا اذا اردت تلین قلبک فامسح رأس الیتیم، اگر تم اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، تمہارا دل جو ہے وہ نرم ہو جائے گا۔ آنکھ کی پاکیزگی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک قرآن کی تلاوت اور انسان اپنے مقصد سے تعلق رکھے، التفات سے بچے اور حرام چیزوں کو دیکھنے سے بچے اور اس آنکھ کی زکات دے۔ انسان کے کان کی پاکیزگی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک 3 کام نہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ جب انسان کو بناتے ہیں تو سب سے پہلے کان بناتے ہیں۔ انسان کی تخلیق جب شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے کان بنتا ہے، اس لیے اس کان کی حفاظت جو کر گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ پاکیزہ اس وقت تک نہیں رہتا جب تک سنی سنائی بات پہ انسان کوئی عمل نہیں کرتا۔ جب لائی لگ بن جائے، لوگوں کی باتوں کے پیچھے لگ جائے، انسان کا کان پاکیزہ نہیں رہتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکونوا امعا، لائی لگ نہ بنو، یہ نہ کہو ان احسن الناس احسننا، لوگ اچھائی کریں گے تو ہم بھی کریں گے، وَإِنْ أَسَاءُوا أَسَأْنَا، وہ برائی کریں گے تو ہم بھی برائی کریں گے۔ نہیں، ان احسن الناس احسننا وَإِنْ أَسَاءُوا أَحْسَنَّا، لوگ برائی بھی کریں گے ہم پھر بھی اپنی اچھائی کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان الشیطان ایس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب ولكن بالتحریش بینہم، شیطان مایوس ہو گیا ہے جزیرہ عرب میں توحید والوں کو یہ اپنا تسلط نہیں ان پہ جما سکتا، لیکن تحریش کرے گا، ایک دوسرے کے خلاف لگائے گا، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرے گا، وسوسے پیدا کرے گا، توحید والوں کو بھی قابو کر لے گا۔ اس لیے کان پاکیزہ ہوتا ہے جب انسان پرواہ ہی نہ کرے کوئی کیا کہتا ہے۔ عبد الرحمن ابن مہدی کہا کرتے تھے لا يكون الرجل يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع، لوگوں کوئی شخص لیڈر نہیں بن سکتا جب تک لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ چھوڑ دے۔ لوگ تو باتیں کرتے ہی ہوتے ہیں، اس لیے کسی کی بات پہ اس طرح اثر انداز ہونا، کسی کی بات کا اس طرح اثر انداز ہونا کہ انسان نیکی کی راہ کو چھوڑ دے، یہ شخص اپنے کان کو پاکیزہ نہیں کر سکتا۔ کان پاکیزہ ہوتا ہے اس کان میں خیر کی آواز جائے، شر کی آواز، شیطانی آواز جس کو موسیقی کہا گیا ہے، اس سے اپنے کانوں کو بچا لے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، صحابی کو کر کے دکھایا، اور صحابی عبداللہ بن مسعود نے کیا کیا، جب موسیقی کی آواز آ رہی تھی تو اپنے کانوں میں انگلیاں لے لی۔ یہ ہے پاکیزہ کان رکھنے والے، اور یہ کان اس وقت پاکیزہ ہوتا ہے
جب اس سے انسان لوگوں کی پردے والی باتوں کی سننے کی خواہش ختم کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان کسی کی بات سنتا ہے وہ سنانا نہیں چاہتا، خفیہ باتیں، ان کی ٹو لگانا، ان کی کنہ میں جانا اور اس سے پردہ ہٹانے کی خواہش اتنی بھیانک خواہش ہے، قیامت کا دن ہوگا یصب فی آذانہ الآنک وآنک، قیامت کے دن اس کے کان میں تانبا پگھلا کر داخل کیا جائے گا۔